انتخابات روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم، کہ جب بات کسی جج صاحب پہ آئے تو وہ استعفیٰ دے کر واپس چلے جائیں۔ استعفیٰ دینے کے بعد کیا ملتا ہے؟ 10 لاکھ روپے ماہانہ پنشن۔ 8 فروری 2024 الیکشن کا دن ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، لیکن بہت تیزی سے کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ہم شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر الیکشنز پر بھی پڑ سکتا ہے۔ امید تو یہ ہے کہ الیکشنز پوسٹ پون نہیں ہوں گے، لیکن شاید ان کے ریزلٹس افیکٹ ہو سکیں، اور ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئی جائے گی۔ لیکن کیا ہمیشہ کی طرح میرا وہی سوال ہے، بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی یا مزید نیگیٹیوٹی کی طرف؟ آج اس بارے میں ہم نصرت صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ الیکشنز اب پوسٹ پون نہیں ہو رہے، ٹائم پہ ہو رہے ہیں، لیکن پھر کل کورٹ کے اینڈ پہ کچھ ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹس۔ پہلے نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اس کے اگلے دن اعجاز الحسن صاحب نے دے دیا، اور کنٹروورشل لگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں سب کو۔ ساتھ بلے کے نشان کا آنا جانا وہ بھی لگا رہتا ہے۔ اس سے الیکشنز اٹ سیلف ان پر کوئی اثر ہوگا، یا ان کے ریزلٹس پہ، یا پھر سے وہی کنٹروورسی میں پھنس جائیں گے ہم لوگ جیسے اکثر ہوتا رہتا ہے؟ میرا نہیں خیال ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ جی آپ نے کہہ دیا، میں کون ہوتا ہوں؟ جرنلسٹ جنرلی بات یہ ہے کہ اتنا کیٹیگوریکلی پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہتا ہے کہ بھائی تم صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ان دونوں کے مابین پل کا کردار ادا کرو، اینڈ دین ریٹرن ٹو می کہ الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آ کے انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ جی 8 فروری 2024 الیکشن کا دن ہے، اور چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر ہے، ختم۔ پش کمز ٹو شو ہوں گے اسی دن۔ That's it۔ ورنہ تو اب انتخابات روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں۔ السلام علیکم۔ وہ کوئی نہیں، اور نہ ہی ٹو بی فیئر وہاں کوئی اس بات کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اب تو کیسے ہوگی؟ اب تو بالکل ہی بیک فوٹنگ پہ چلے گئے وہ لوگ۔ بیک فٹ پہ کوئی نہیں قوت جاتی ہوتی، وہی طے کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بڑے ٹھنڈے طریقے سے بین الاقوامی اور انٹرنل حالات کا جائزہ لے کر ہماری عسکری قیادت اس موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ یار ہم اکیلے یہ سارا برڈن نہیں سنبھال سکتے، سب کو ہمارا ساتھ مل کے چلنا ہوگا، ہم عقل کل نہیں ہیں۔ تو لیٹس ٹیک دیئر ورڈس اینڈ لیٹس ٹرسٹ دیم۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، تو ویریفیکیشن کا پہلا مرحلہ یہ ہے، اور انہوں نے آخری جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اس کے اختتام پر انہوں نے پبلک کمٹ کیا ہے کہ وٹ ایور الیکشن کمیشن ہم سے پوچھے گا، ہم سے جو بھی مانگے گا انتخابات کے انعقاد کے لیے، سیکورٹی کور کے لیے، جو بھی ضرورت ہے ہم دینے کو تیار۔ کوئی اف اینڈ بٹس نہیں لگائے گئے۔ تو بھائی لیٹس ناؤ ویٹ فار الیکشنز۔ اب ہم کیوں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں؟ اب آ جائیے دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں تو ابھی بھی، لیکن اس وقت جج تھے، نقوی صاحب۔ ان کے خلاف ایک بندہ جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو فورم ہے کسی جج کے بارے میں، کہ بھائی یہ تو کچھ بدعنوانی میں ملوث ہے۔ وہ وہاں پر کچھ دستاویزات جمع کرواتا ہے، اور یہ واقعہ آج نہیں ہوا، اس سے پہلے آج کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان بیچاروں کو رگیدا گیا اس کونسل کے سامنے مہینوں تک، اور وہ اپنی بیگم صاحبہ سمیت، ہم انہیں پسند کریں نہ کریں، ان کے رویے کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان صاحب کے خلاف جو الزامات ایک بہت مشکل دور میں لگائے گئے تھے، اس دور میں لگے جب عمران حکومت نام نہاد اس ملک کے طاقتور ادارے کے ساتھ سیم پیج پر ہوا کرتی تھی۔
درست؟ بالکل. وہ بیچارے ان کی مسز لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ ہر فورم پر اپنے دفاع کے لیے باقاعدگی سے بڑے وقار کے ساتھ پیش ہوتے رہے اور بالآخر ان کے خلاف لیے الزامات کو واپس لینا پڑا. نقوی صاحب کے پاس بھی اگر ان کا ضمیر اتنا مطمئن تھا تو وہ ڈٹے رہتے کہ اب میں نے لیا اسٹینڈ اپنی بات پہ, لیکن نہیں ہلتا. انہوں نے دیکھا کہ بھئی میرے پاس گنجائش موجود نہیں ہے تو استعفیٰ دے کے پتی گلی سے نکل جاؤ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. ان کے استعفے نے مجھ جیسے دیوانوں کو, ہم لوگوں نے شور مچایا گلی میں, جو 2-4 دیوانے رہ گئے, ہم نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے, کسی سیاستدان پر الزام لگے اور بالآخر وہ درست بھی ثابت نہ ہو تو اس کی زندگی کے 4-5 سال جو ہے جیلوں میں, احتساب کی عدالتوں میں, اس سے پہلے احتساب کے حوالاتوں میں, تفتیش میں گزر جاتے ہیں. آخر میں جب آپ اگر اس کو بے گناہ بھی قرار دے دو ان دا اینڈ تو اس کی زندگی کے 5 سال وہ تو آپ واپس نہیں لا اور سکتے. اس دوران جو اخبارات میں, جو میڈیا میں جو لٹیرا کھا گیا, 70 ارب روپے کی کرپشن دعا کے خلاف, نصرت جاوید 180 ارب روپے کھپلا ہو گیا. بھائی آپ کے بچے ہوتے ہیں, وہ اسکولوں میں جاتے ہیں, ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, آپ ہی نہیں صرف آپ کے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک یعنی کہ مسلسل ایک طنز و مزاح کا جو ہے شکار بن جاتی ہیں, روئن ہو جاتی ہیں. تو یہ خوب رہی کہ جب بات کسی جج صاحب پہ آئے تو وہ استعفیٰ دے کر واپس چلے جائیں اور اس کے باوجود کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ الزام لگے, اچھا آپ یہ بھی کہہ دو بیہودہ الزام ہے. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس میں پڑھنے کے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. استعفیٰ دینے کے بعد کیا ملتا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ ماہانہ پنشن, اور میں صدقے جاؤں, اور پتہ نہیں 300-400 لیٹر جی پیٹرول, حتیٰ کہ گھر کے لون کے لیے مالی وہ بھی گلاب کی. بھائی چلو بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے یار کم از کم باغبانی تو خود کر لو وقت گزاری. اس کے لیے بھی کوئی ہائر کرنا پڑا؟ نہیں, میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے, وہ بھی ہماری. اور غریب ملک, دیوالیہ ہوتا ہوا ملک, یہ کیا بات ہوئی؟ جی نہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہم عملی مثال بھی دیکھیں. کل عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ صاحب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کسی کی شکایت آئے اور ہم استعفے سے بس نظر انداز کرتے ہیں. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو افواہ یہ بھی اڑی کہ وہ جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مواد جمع ہو گیا ہے. ایک تو بہت ہی نمایاں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ریزیڈنسی ہے, کانسٹیٹیوشن 1 2 3 1 2 3 جو بھی آپ نمبر آپ کو پسند آئے اپنی پسند کا چن لیں, کوئی بھی لگا لیں. تو اس یعنی کہ ایک پوش گیٹڈ کمیونٹی کی جو رہائش تھی اس کی تعمیر کرنے والی کمپنی کے یہ صاحب پہلے وکیل تھے, وہ جو ریٹینرز ہوتے ہیں. بالکل. پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ اعتراضات وغیرہ اٹھے, مقدمہ چلتے چلتے جو ہے وہ ہائی کورٹ یعنی سپریم کورٹ میں آیا, تو انہی صاحب نے ان کی حمایت میں فیصلہ لکھ دیا. اور یہ بھی واقعہ ہوا ہے کہ حالانکہ سرکاری افسران بیچارے ایسے نہیں کرتے ہیں, مصدقہ اطلاعات کے مطابق جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو جب انہوں نے بینچ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا CDA کے ایک چیئرمین نے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جو بہت انہونا واقعہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں, تو بجائے وکیل کے ذریعے بات کرنے کے وہ افسر صاحب, ان کا نام افضل آتا ہے ان کے نام میں کہیں, تو وہ اپنے نام کے اس میں بامسمہ شاید اردو کا لفظ ہوتا ہے وہ اس طرح کا, تو وہ خود تل ملا کے اٹھے. انہوں نے کہا سر آپ تو اس پہ منصف نہیں بن سکتے, لیکن یہ بیٹھے ہیں. اور یہ وہی صاحب ہیں جو جن کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ یہ طے کریں کہ فلاں پاکستانی صادق ہے یا نہیں, فلاں پاکستانی امین ہے یا نہیں. ایسی قوتوں کے مالک لوگ جب ان کی اپنی صداقت اور امانت کے بارے میں شکوک ہوئی, ایک سب سے بڑی بات جو میں بارہا کہتا ہوں, صادق اور امین کا لقب
میری دانش میں صرف ایک ہستی کے لیے مختص ہے جن کا نام لیتے ہوئے میں تو گھبراتا ہوں بھائی، میں تو بار ادب کے ان کا نام بھی نہیں لیکن لے اب یہ ایسے ورڈز ہو گئے ہیں جو ہم اور یہ بہت ہم آسانی سے سیاست دانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اور ایسے غلیظ انسانوں کے لیے استعمال کریں کہ یہ فیصلہ کرے صادق اور امین بھائی. ارے تم کون ہوتے ہو؟ وہ صادق اور امین کا لفظ ایک ہستی کے لیے مختص، اور کیسے، اور اس مقدس نام کو، اس لقب کو جس پہ ہم لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ ہستی آپ اسے انسانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. یار ہماری دانش میں تو ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، تو آپ انسانوں میں صادق اور امین ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کیا منافقت ہے؟ یہ منافقت انٹروڈیوس کروائی تھی جناب ضیاء الحق نے، اس کے بعد سے بڑا ڈھول مچاتے رہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. یہ جمہوریت نے دیا ہمیں، اس کے بعد آئے جی پھر آپ بھگتے ہیں سزا، اور بھگتی ہے پھر ان لوگوں نے. سبحان اللہ، مجھے کوئی ہمدردی کیا نہیں. پتا آگے بھی بھگتنے کا ان کا بھائی نکالتے نا تم پہلی فرصت میں، جب 1988 میں انتخاب کہ یار یہ کیا مذاق ہے بھائی، اس وقت تو مارشل لاء تھا. نہیں، کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے، اس کو نا ہم اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے، تو رہنے دو پھر بھگتو. تو اب انتخاب جب ہو جائیں تو آپ سب کے انٹرسٹ میں، اس ملک کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یار بیٹھ کر دیکھیں کہ کون کون سی نامعقول چیزیں جو ہیں اس آئین میں داخل کر دی گئی ہیں اس سے نکالیں. وہ کی تھی 18ویں ترمیم بڑے ذوق و شوق سے، ہمارے دوست ہیں رضا ربانی، ایسے تو بھائی آپ ذرا اس پہ بھی توجہ دے لیتے. لیکن ایک بڑی بیماری لاحق ہوتی، سب ہر فیصلہ جو ہے نا کنسنسس سے ہوگا، متفقہ رائے، یہ کہتے ہوتی. جمہوریت یہ میں کیسا ایسے نہیں کنسنسس ہے؟ ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. کچھ چیزوں پہ کچھ آپ کو اختلاف ہوگا، کچھ مجھے ہوگا، یہ کیا بات ہے. تو اس لیے وہ ہوا ہے. میرا تو یہ شبہ ہے کہ شاید یہ بڑی اچھی ایک روایت قائم ہوئی ہے، اس سے بھی اچھی روایت یہ ہونی چاہیے کہ استعفے سے جان نہیں چھوٹے گی. کہ مطلب آپ رسیداں کڈو، صرف ریزگنیشن رسیداں کڈو، جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے مکافات آپ کے عمل ساتھ یہی ہوگا. یہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو بہت سارے لوگ جی کہ وہ عمران پروجیکٹ چونکہ ڈسمنٹل ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ اس کے آفٹر شاکس ہیں یا جو بھی. یس مے بی ناٹ، واٹ کین وی سے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے بھائی کہ کیا وہ ہمیں بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے یا نہیں. میری عاجزانہ رائے ہے کہ یس، یہ ہمیں بہتری کی طرف جو یہ لے استعفے جائے گا. یس، اور خالی استعفے نہیں بلکہ اب پیغام یہ بھی ملنا چاہیے جیسے کل قاضی صاحب نے کہا ہے کہ استعفوں سے جان چھڑانی کا بڑی سیدھی سی بات ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آپ لوگوں کے بارے میں آپ کو اتنی قوت ہے، آپ پھانسی کی سزا دے سکتی ہو، آپ سپریم کورٹ کی جج ہو گئی، اور آپ کے اوپر الزام لگے کہ بھئی آپ 80 کروڑ روپے کھا گئی ہو کسی سے، اور وہ الزام جیسے لگے میں کسی نہ کسی طرح بد نصیب جو ہوں کچھ ثبوت لے کر سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ جاؤں اور آپ استعفیٰ دے دیں اور 10 لاکھ روپے ماہوار پینشن کے ساتھ سردیوں کی دھوپ میں لان میں بیٹھ کے سرکار کے دیے مالی کو کہہ رہے ہوں کہ یہ یار یہ ذرا گلاب کا منہ ادھر کر کے اچھی طرح تراشو یار، میں صبح یہاں اخبار پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پلیز. چلیں نصرت صاحب، پھر ہم اس نوٹ پہ اگلے ہفتے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چلیں کم از کم اچھی بات کی آپ نے کہ استعفوں سے بات نہیں بنے گی. اب جیسے آپ کرتے تھے رسیداں کڈو، اب وہی ہونا اگر چاہیے آپ پہ الزام لگے ہیں تو جناب استعفیٰ نہ دو، رسیدیں دو، رسیدیں دو، رسیداں کڈو. استعفوں سے کام نہیں چلے گا، رسیدیں دینی پڑیں گی. ناظرین، ایک وقت تھا کہ ہم یہ سیاستدانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، اب ہم اپنے ججوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آخر کون رہ گیا جس کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ کیا پتہ آنے والے وقت میں اور کیا کیا ہمارے سامنے جو ہے پردے کھلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کوشش کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آئیں. تب تک میں ہوں دو ابصار، وی نیوز سے. اللہ حافظ.